السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیز دوستو، آج میں آپ حضرات کے سامنے قربانی کے متعلق دو چار مسئلے ذکر کروں گا۔ آپ حضرات غور سے سماعت فرمائیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ قربانی کس پر واجب؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی اس آدمی کے اوپر واجب ہے جس کے اوپر زکوٰۃ واجب۔ یہ بہت آسان جواب ہے۔ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کس کے اوپر واجب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، زکوٰۃ اس آدمی کے اوپر واجب ہے جس کے پاس 7.5 تولے سونا، آج کے زمانے کے اعتبار سے 80.7 گرام 480 ملی گرام سونا جس کے پاس ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب چاندی کا نصاب کیا ہے؟ چاندی کا نصاب یہ ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی، 52.5 تولہ چاندی جس کے پاس ہے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ 52.5 تولہ چاندی آج کے زمانے کے اعتبار سے 612 گرام 360 ملی گرام ہوتا ہے۔ اگر کسی کے پاس اتنی مالیت ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ بھی واجب اور قربانی بھی واجب۔ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی۔ اب پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کسی کے پاس سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، پیسے ہیں پیسے، تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اگر کسی کے پاس صرف پیسے ہیں، اگر اتنے پیسے ہوں کہ وہ چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے یا سونے کے نصاب کو پہنچ جائے، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب اور قربانی واجب ہے۔ ایک اور بات اس میں سمجھ لیں، زکوٰۃ اور قربانی دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ فرق یہ ہے، زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا شرط ہے، قربانی کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ اگر مثال کے طور پر یوں سمجھ لیجئے، آج عید الاضحیٰ کا دن ہے، تو آج آپ کے پاس کچھ رقم آ گئی۔ قربانی کے جو 3 دن ہیں، 3 ایام ہیں، ان ایام میں اگر آپ کے پاس کچھ رقم آ گئی، پیسے آ گئے، مالیت آ گئی، تو آپ کو فوری طور پر قربانی کرنا آپ کے اوپر واجب ہو جائے گا۔ لیکن زکوٰۃ ایسی چیز ہے جس کے لیے سال کا گزرنا شرط ہے، قربانی کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں۔ اگر قربانی کے ایام میں اگر مالدار ہو جائے تو اسی وقت میں اس کو قربانی ادا کرنا ہوگا، یا قربانی کے ایام میں آئے یا اس سے پہلے آئے، دونوں صورتوں میں قربانی کے ایام تک اگر وہ مالیت باقی رہی تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس ضرورت سے زائد اشیاء گھر میں موجود ہوں، ضرورت سے زائد مطلب جو زیادہ طور پر عام طور پر یوز نہیں ہوتے، سال میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ یوز ہوتے ہوں، بقیہ دنوں میں یوز نہ ہوتے ہوں، اسے کہتے ہیں۔ تو اگر وہ ضرورت سے زائد اشیاء اگر گھر میں موجود ہوں، اگر وہ زائد اشیاء نصاب کے بقدر پہنچ جائے، چاہے سونے کے نصاب کو پہنچ جائے یا چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے، اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ اسی طریقے سے کسی کے پاس کارخانہ ہے اور اس میں کارخانے میں بہت سارا مال ہے، اتنا مال ہے کہ وہ نصاب کے بقدر پہنچ جائے، یا تو سونے کے نصاب کو پہنچے یا چاندی کے نصاب کو پہنچے، اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ یہاں سے ایک اور بات عرض کر دوں، عورتوں کے متعلق ہے۔ بعض حضرات یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت عورتوں کے پاس سونا چاندی تو ہوتا ہے، ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، تو وہ عورت قربانی کیسے دے گی؟ دیکھیے، اس عورت کے اوپر بھی قربانی واجب ہے، باقاعدہ وہ قربانی دینا چاہیے۔ اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، روپیے نہیں ہیں، تو وہ اپنے سونا اور چاندی کو بیچ کر، کچھ حصے کو بیچ کر وہ قربانی ادا کرے گی۔
قربانی اس سے معاف نہیں ہوگی، قربانی باقاعدہ ادا کرنا ہی ہوگا ورنہ گنہگار ہوگی۔ عورت کی جانب سے اگر شوہر، باپ، بیٹا، بھائی یا کوئی بھی رشتہ دار اگر عورت کی جانب سے قربانی ادا کر دے تو کیا وہ قربانی ادا ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے الحمدللہ قربانی ادا ہو جائے گی۔ عورت کو ان کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے اس پر احسان کیا ہے۔ انہی چند مسائل پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔